مزار مقدس پہ جب حاضری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مقتل کربلا میں 10ویں محرم ہے اور 10ویں محرم کے حوالے سے ہماری اور آپ کی بات ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت، شخصیت و کردار پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہے۔ وینس ٹی وی کے زیر اہتمام یہ جو پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ان پروگرامز کو ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک تاریخی کردار نظر آتا ہے، اور وہ تاریخی کردار جو کہ مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب تک موجود رہے تب تک جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں موجود رہیں، اور جب جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر نکلی ہیں، اور آپ نے وہ تاریخی سوال پوچھا ہے کہ امام سید سجاد سے کہ بیٹا ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا اپنی جانوں کو بچائیں، اور جناب امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھپھی اماں جانوں کو بچانا واجب ہے۔ اور ہماری 10ویں محرم کو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ جو بھی خیمے سے رخصت ہوا اس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہی رخصت کیا ہے، اور باہر خیمے کے باہر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر نے اس کو گھوڑے پر سوار کرایا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لیکن ہم کو جو عظیم تاریخی کردار نظر آتا ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد نظر آتا ہے، اور شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں جناب زینب کا ایک عظیم تاریخی کردار ہے، اور کوفہ و شام کے بازاروں میں اور دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور کوفہ و شام کے بازاروں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اس طریقے سے اپنے خطبات ارشاد فرماتی ہیں کہ کیونکہ یزید نے عوام الناس کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرا رکھا تھا، اور وہ جھوٹا پروپیگنڈا کے ایک خارجی نے خروج کیا تھا اور اس کو قتل کر کے اس کی ناموس کو بازاروں میں اور درباروں میں لایا جا رہا ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اپنی زبان کو کھولا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات وہ تھے کہ جو کہ عوام الناس کے دلوں میں گھر کر گئے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا ہے، اور یہ جو حسین علیہ السلام کو جن کو یزید کہہ رہا ہے کہ خارجی نے خروج کیا تھا، یہ در حقیقت نواسہ رسول ہیں، اور نواسہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام حسین علیہ السلام ان کی کبھی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طول دے دیا کرتے ہیں، اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ پر کہ انہوں نے وہ عظیم خطبات ارشاد فرمائے اور خاندان اہل بیت کا تعارف کرایا، اور کیوں نہ ہو کہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی جناب زینب ہے، اور شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے، فصیح و بلیغ باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب زینب کی عظیم تاریخی کردار کو اگر ہم دربار یزید میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہت ساری روایتیں نظر آتی ہیں، اور جس وقت کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو روایت یہ کہتی ہے کہ فضہ جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں جس وقت کہ یزید جناب زینب سے بات کر رہا تھا، تو اس وقت فضہ کو جناب یزید نے کہا کہ یہ کون سی عورت ہے جو کہ زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس وقت دربار یزید میں حبشی جوان جو موجود تھے انہوں نے اپنی تلواروں کو کھینچ لیا اور کہا کہ خبردار فضہ کے لیے ایک لفظ نہ کہنا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نانا کے مدینے کی جانب رخ کیا اور کہا کہ نانا ایک فضہ کی حفاظت کے لیے سینکڑوں تلواریں دربار میں نکل آئیں، مگر آپ کی نواسی بار بار رسول خدا کا واسطہ دے کر اپنے
لیے چادر کا سوال کرتی رہی، مگر نانا مسلمانوں نے زینب کو ایک چادر نہیں دی۔ تو یقیناً یہ بہت اندوہناک واقعات ہیں جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ہم کو دربار یزید میں ملتے ہیں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو روایت یہ کہتی ہے کہ جب یزید نے دیکھا کہ دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عظیم خطبے سے ایک خاموشی چھا گئی، اور ایسی خاموشی تھی کہ جس کو توڑتے ہوئے یزید کہنے لگا کہ کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے کنبے کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ اور جناب زینب کبریٰ نے ایک جملے میں بات کو تمام کر دیا کہ میں نے سوائے کربلا میں حسن و جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا، یعنی حضرت عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال الہی تھا، اور حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا حسن و جمال الہی تھا، اور امام علی مقام علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا حسن و جمال الہی تھا۔ مگر جناب زینب کبریٰ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر مرضی معبود میں کوئی راضی رہتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے امتحان دے لیتا ہے، اور وہ تمام امتحانات جو کہ اس کے لیے اس کی زندگی میں خوبصورتی اور رانائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ما رأیت الا جمیلہ کا در حقیقت مفہوم یہی ہے کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ تاریخ میں موجود ہیں، اور 1400 سال گزر گئے مگر ان الفاظ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکا۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بہت عظیم کردار ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہم عظیم کردار شام کے زندان میں بھی دیکھتے ہیں، اور شام کے زندان میں جہاں پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ننھی سی لحد بن گئی، اور وہ ننھی سی لحد جو کہ جناب امام سید سجاد نے بولے یہ سجاد رو کر کیا میری تقدیر ہے، ہاتھ میں میت بہن کی پاؤں میں زنجیر ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت اپنی بھتیجی جناب سکینہ کو جناب امام سید سجاد کے ساتھ قبر میں اتارنے میں مدد کی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہمیں ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور جب زندان سے رہائی بھی ملی ہے، اور جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ننھی سی قبر شام کے اندھیرے زندان میں بن گئی تو دمشق کے رہنے والے لوگوں نے آ کر یزید سے کہنا شروع کیا کہ اب تو آل محمد کے بچے بھی قید میں مرنے لگے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تو انہیں رہا کر دے۔ اور یزید نے رنگ زمانہ بدلتے دیکھا، انقلاب کے ڈر سے جناب امام سید سجاد کو اس نے دربار میں بلایا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا بڑی بے چینی کے ساتھ در زندان پر کھڑی انتظار کر رہی ہیں کہ آپ کے بھتیجے امام سید سجاد کو دربار میں کیوں بلایا گیا ہے، اور دربار میں یزید نے حداد کو بلایا اور کہا کہ ان کی زنجیریں کاٹنے کا حکم دیا، اور امام سید سجاد علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے تخت پر بیٹھیے، اور جناب امام سید سجاد نے فرمایا کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے پائے میرے بابا کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام سید سجاد لوٹ کر زندان کی جانب واپس آئے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بے تابی و بے قراری سے اپنے بھتیجے امام سید سجاد کا انتظار کر رہی تھیں، اور آپ نے اپنے بھتیجے کی گردن میں باہوں کو ڈال دیا اور کہا کہ بیٹا تمہیں یزید نے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ تو امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں رہائی مل گئی ہے، اب ہم وطن جائیں گے یا کہ ہم دمشق میں ہی قیام کریں گے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہا کہ بیٹا سید سجاد میں اپنے بھائی کو دل بھر کے روئی نہیں ہوں، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے کہ جس میں میں اپنے بھائی کا دل کھول کے ماتم کروں، اور جانا تو وطن ہی ہے اس لیے کہ مدینے میں فاطمہ صغریٰ انتظار کر رہی ہوگی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے دمشق میں ایک مکان خالی کرایا گیا جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا پرسے دار بن کر بیٹھی
بیٹھی، یعنی قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو رہا ہے اور قاتل کے گھر میں مقتول کی فرش عذاب بچ گئی۔ اور شام کی عورتیں آئیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس پرسہ دینے کے لیے، اور وہ جب پرسہ دینے کے لیے آئیں تو انہوں نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ پہلے شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، اور جب اون محمد کا سر آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو بھائی پہ فدیہ کر چکی تھی، اور جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی ہیں۔ اور شام کی رہنے والی عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ نہیں، ان بچوں کی ماں تو زندہ ہے، مگر میں اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر چکی تھی۔ تو یہ ایک عظیم کردار ہم کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دمشق میں نظر آتا ہے۔ آج جتنی بھی ہمیں عزاداری نظر آتی ہے، مجلسیں نظر آتی ہیں، ان مجلسوں کی فرش عزا کی بانی خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ابتدا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دمشق کے شام کے شہر دمشق میں کی تھی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں وطن چلیے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بیٹا وطن تو لوٹ کر جانا ہی ہے، لیکن میرے بھائی کی قبر کی جانب سے اگر یہ قافلہ لے چلو تو میں قبر حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کر لوں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جس وقت بھائی کی قبر پر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، اور چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسہ تلک یہاں نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسہ بھی دیتی ہوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کئی روز تک گریہ و ماتم کیا، اور تمام بیویاں جو کہ ان کے ساتھ موجود تھیں انہوں نے گریہ و ماتم کیا۔ اور قبر حسین علیہ السلام سے آواز آئی کہ ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، صغرا کو میری سمت سے تم پیار کیجیو۔ اور جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، ناقے پہ کتنی بار چڑھی اور اتر پڑی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلائے معلیٰ سے نانا کے مدینے کی جانب روانہ ہوئیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب نانا کے مدینے کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو تاب ضبط نہ باقی رہی، اور کہا کہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ کربلا آباد ہو گئی، نانا کے مدینے تو اجڑ گیا۔ اور سید سجاد نے بشیر کو بلایا، کہا کہ بشیر تیرا باپ مرد شاعر تھا، ہمارے بابا کا مرثیہ لکھ اور مدینے کی گلیوں میں نکل جا۔ اور بشیر مدینے کی گلیوں میں نکلا اور کہتا ہے کہ مدینے کے تمام دروازے کھلنے لگے، اور بشیر ایک ایک سے کہتا ہے کہ روضہ رسول پر چلو، وہاں پر رسول کا کنبہ موجود ہے۔ اور جب رسول کے روضے پر یہ کنبہ پہنچا تو رسول کے روضے کی جالیوں کو تھام کر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ وطن کو لوٹ کر یہ بھوکی پیاسیاں آئیں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں۔ اور ہمارا ہزاروں سلام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر کہ جب آپ مدینہ لوٹ کر آئی ہیں تو آپ کو رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا، اور آپ کے آنسوؤں سے مدینہ منورہ میں انقلاب پیدا ہو رہا تھا کہ جن کو جناب زینب کبریٰ واقعات کربلا، عورتوں کو جناب زینب کبریٰ واقعات کربلا سنایا کرتی تھی، اور مردوں میں امام سید سجاد علیہ السلام واقعات کربلا سنایا کرتے تھے، یعنی مردوں کے اندر الگ مجلس عزا برپا ہوا کرتی تھی اور عورتوں میں علیحدہ مجلس عزا برپا ہوا کرتی تھی۔ ہم کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اور امام سید سجاد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے عزاداری مظلوم کربلا کی ہم کو یہ شکل و صورت بنا کر دی ہے۔ ایک روز امام سید سجاد کے پاس حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور کہا کہ اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سے فرمائیے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں، اپنے گھر تشریف لائیں۔ اور جناب امام سید سجاد نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ پھوپھی اماں اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر کو جائیے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی اپنے گھر آئیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے گھر پہنچی ہیں تو وہاں پر حضرت اون محمد کے حجرے نظر آئے، اور
ماں تھی نا، دل بھر آیا اور اون و محمد کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ گھر میں آئے تو انہوں نے ایک ضعیفہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ کہا کہ اے ضعیفہ، اگر تجھے کسی چیز کی احتیاج ہو تو امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اب تم کیوں پہچانو گے؟ اس لیے کہ تمہارے بیٹے مقتل کربلا میں رہ گئے۔ یہ ایک عظیم تاریخی کردار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پیام عرض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو،